دوستو، ایک ایسے ولی اللہ جن کی کرامت سمندر میں ظاہر ہوئی، جسے دیکھنے کے بعد سارے لوگ حیران رہ گئے۔ اس وقت ہوا کچھ یوں تھا کہ سمندر میں بڑی بڑی لہریں چلنے لگی اور سمندر کا پانی کشتی میں سمانے لگا، جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ تو ان ولی اللہ کے ہاتھ میں ان کی گودڑی تھی، تو ان ولی اللہ نے وہ گودڑی کو سمندر میں پھینک دیا، تو اللہ کے کرم سے اور ان ولی اللہ کی گودڑی مبارک کی برکت سے پانی تھم گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، ان ولی اللہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ گجرات کچھ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں ایک اور درگاہ میں آیا ہوں، شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو مجھے جو بھی حضرت کی ہسٹری ملے گی تو آپ کو یہاں سے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر بھائی، یہ سامنے ہی پیارا سا آستانہ ہے۔ دوستو، ابھی جو آپ ان ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا آستانہ مبارک گجرات کچھ کے مندرا میں موجود ہے۔ اور ابھی جو آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے ان ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت سید شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 33 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ سن 16ویں صدی میں حضرت شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلخ بخارا کے امیر تھے۔ اس وقت رسیہ کا ایک بادشاہ ظلم کرنے والا تھا، اس لیے تاریخ میں انہیں ظلم کرنے والا لکھا گیا ہے۔ اس وقت رسیہ کافی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ زارین جب ایک کے بعد ایک ریاستیں فتح کرتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا، اس وقت بادشاہ حضرت سید شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بخارا اتنا طاقتور نہیں تھا جو مصر کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت آپ نے ترکی کے سلطان کو خط لکھ کر اس میں مدد کی درخواست کی، مگر عیسائیوں کے خلاف لڑائی میں مصروف ہونے کی وجہ سے ترکی کے سلطان نے مدد نہ کر سکے، اور آپ کو اس طرح جواب دیا کہ آپ آپس میں تمام مسلمان لڑائی جھگڑا ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ لیکن اس وقت میں مسلمانوں کی نا اتفاقی سے تنگ آ کر آپ نے حج بیت اللہ ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں آپ نے 6 سال مقام کیا، اور کافی عبادت کرنے کے بعد آپ کو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان آنے کا اشارہ ملا۔ حضرت شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی ایک کشتی جو عرب سے ہندوستان کچھ کی طرف آ رہی تھی، اسی میں آپ سوار ہو گئے۔ اسی کشتی کے کچھ دن سفر کرنے کے بعد سمندر میں کافی بڑا طوفان آیا جو کسی طرح تھما نہیں۔ اس وقت آپ کے پاس ایک گودڑی تھی جو آپ نے پہن رکھی تھی۔ آپ نے وہ گودڑی کو دریا میں پھینک دی، جس سے سمندر کا طوفان تھم گیا۔ سبحان اللہ۔ اور سبھی لوگ صحیح سلامت اتر گئے۔ آپ کی پہلی کرامت تھی جو اسی کشتی میں ظاہر ہوئی تھی، کشتی والوں نے دیکھی تھی۔ اس واقعے کے بعد آپ کا نام دریائی پیر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد کچھ کے شہر نختارانہ کے نزدیکی پہاڑ کے اوپر ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ اس نے جب شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سنی تو وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ وہ جادوگر تھا جس رتھ میں سواری کرتا تھا وہ بغیر بیلوں کے چلتا تھا۔ وہ آپ کے پاس مندرا آیا، آپ سے دوران گفتگو اس نے آپ سے بد کلامی کی۔ آپ کے قریب ہی ایک ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اسے آپ نے اشارہ کیا تو وہ ہڈیاں اڑ کر اسے اس کے چیلوں کو پیٹنے لگی۔ آخر میں وہ جادوگر خود کا رتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ کے مریدوں نے وہ رتھ اٹھا کر درگاہ شریف میں رکھ دیا، جو آج بھی صحیح سلامت رکھا ہوا ہے۔ اور ابھی جو آپ یہ رتھ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی رتھ ہے۔ کچھ دنوں بعد بخارا کے لوگوں کو آپ کی یاد ستانے لگی۔ بخارا کے لوگوں نے آپ کے چھوٹے بھائی شاہ عبداللہ کو مکہ مدینہ روانہ کیا۔ وہاں سے آپ سندھ پہنچے۔ پھر آپ نے شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ تب عوام کو پتہ چلا کہ آپ بخارا کے رہنے والے ہیں،
اور آپ کے یہ بھائی ہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت نے آپ کو بخارا چلے جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبداللہ بھی مندرا ہی میں رہنے لگے، لیکن شاہ عبداللہ کو مندرا کی آب و ہوا راس نہ آئی اور آپ بیمار رہنے لگے۔ بیماری کی وجہ سے حضرت شاہ عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہنے لگے، اور جس وقت حضرت شاہ عبداللہ کی وفات کو 40 دن ہوئے، اس دن آپ حجرے میں سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ آپ کے خادموں نے کہا، آج عید میلاد 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے خرچہ کیا جائے۔ یہ فرما کر آپ واپس حجرے میں چلے گئے۔ صبح صادق سے پہلے آپ کے خادموں نے دیکھا کہ آپ یہ دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ کچھ کتابوں میں آیا ہے آپ کی عمر 105 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ عیسوی سن 1680 میں آپ کے مزار کا کام شروع ہوا۔ 2 سال میں عالیشان مقبرہ بن کر تیار ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت سید شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت۔ ناظرین، یہ جو بھی ہسٹری میں آپ کو بتایا ہوں، یہاں سے جو ہمیں بک ملی تھی، ہمیں یہاں کے جو خدام حضرات نے دی تھی، اس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ مختصر سی سیرت بتایا ہوں۔ اور ابھی جو آپ یہ مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ حضرت سید شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے۔ اور ابھی جو آپ کو بازو میں مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے۔ اور ناظرین، ابھی جو آپ یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، ناظرین یہ کتابیں 250 سال، کوئی 130 سال اور کوئی 100 سال کے اندر کی کتابیں ہیں، جس میں حضرت سید شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے۔ اور ناظرین، ابھی جو آپ یہ مقدس چیزوں کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مقدس چیزوں میں آپ کا کاسا مبارک، آپ کا جبہ مبارک اور آپ کی گودڑی مبارک رکھی ہوئی ہے، اور یہ سب چیزیں شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور یہ جو رتھ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ وہی رتھ ہے جو جادوگر چھوڑ گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ مندرا سے دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، شاہ مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کی نیک اور زائد مراد پوری عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے در کی بار بار حاضری نصیب عطا فرمائے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ۔ اگر آپ یہ درگاہ شریف جانا چاہتے ہیں تو درگاہ شریف کا لوکیشن لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔